أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. جی تو الحمدللہ رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے نا. We have completed the 10 fastings الحمدللہ. آگے اور میں بھی 19 یا 20 days ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے اور جو ہے ہم سب کو لیلۃ القدر وٹنس کروائے ہے نا. آمین الحمدللہ. تو ہم سورہ الملک کی آیت نمبر 1 to 10 with the تجوید and translation کو سیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ 11th and 12th کو دیکھتے ہیں. اوکے first I'm going to recite, then let's look into translation and tajweed rulings. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الحمدللہ. تو یہ رہے دو آیات آیت نمبر 11 and 12. تو ان کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پچھلے آیتوں میں ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ رکھا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے نا. اور یہ بھی دیکھا کہ جہنم میں ان کا حال کیا ہوگا کہ غضب کے مارے وہ جہنم جو ہے پھٹ پڑے گی. اس طرح اس جہنم کا حال ہوگا. اور جہنم کی جو دروگاہ ہیں وہ ان کافروں سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو اب ان کا اعتراف وہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آیا تھا لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا. اگر ہم اس وقت مان لیا کرتے، سن لیا کرتے، سمجھ لیا کرتے اور عمل کر لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں سے نہیں ہوتے. اسی کی مزید کنٹینویشن ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے. اب کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھٹکار ہے اہل جہنم پر. اب اہل جہنم کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ نہیں ہوگا، ان کو دھتکارا جائے گا، پیچھے رکھا جائے گا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ لوگ زندگی کے سفر میں اپنے موج اور مستیوں میں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے تھے کہ اپنی زندگی کی گاڑی کو اس طرح وہ چلاتے جا رہے تھے کہ چلتے چلتے جو ہے وہ جہنم کی کھائی میں گر گئے جہاں سے اب واپس نہیں آئیں گے. بہت برا ٹھکانہ ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے بچائے. اللہم اجرنا من النار. تو اس کے بعد اب جو بھی ذکر ہوا تھا وہ بدنصیب اور محروم لوگوں کا ذکر تھا ہے نا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، سعادت مند لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. اللہم اجعلنا منہم. جن لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے اپنے رب کو ڈرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو تقویٰ ہے وہ یہاں پر ان لوگوں کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب. اب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بن دیکھے اس پر ایمان تو لا لیا کہ وہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اس کی جنت ہے، اس کی جہنم ہے، اس کی کتابیں ہیں، اس کے رسول ہیں. ہم نے اس پر بن دیکھے ایمان تو لا لیا ہے نا. یؤمنون بالغیب. اب کیا کرنا ہے؟ یخشون ربهم بالغیب. اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ لوگ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ صرف گناہوں کے وقت نیکیوں کے وقت بھی ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. تو یہ رہا آج کی دو آیتوں کا ٹرانسلیشن جہاں پر ہم نے
یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس طرح جہنم میں وہ ڈالے جائیں گے، کس طرح ان کو دھتکارا پھٹکارا جائے گا، اور کس طرح جو ہے وہ خود اعتراف کریں گے کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے، کتابیں آئی تھیں، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں کا بھی ذکر تذکرہ یہاں کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھے بن دیکھے ڈر جائیں، گناہوں میں بھی مجھے بن دیکھے ڈر جائیں، اور جب وہ نیکیاں کر رہی ہیں تب بھی جو ہے وہ ڈر جائیں کہ اللہ ہم تو یہ نیکی ڈیزرو نہیں کر رہے تھے، یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ تو ہم ڈیزرو نہیں کر رہے تھے، لیکن تو نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آج ہم بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنے آپ ہی کے آس پاس کتنے ہیں جو اس وقت شاید سو رہے ہوں گے یا کوئی اور کام میں مشغول ہیں، لیکن ہم یہاں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ has blessed this blessing on us, right؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ has bestowed this on us, so it is really بہت سعادت مند کی بات ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا اور ہمیں کام کو دیا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں اور اس کا حق بھی ادا کریں اور اللہ سے ڈر جائیں جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جس طرح آپ نے ہمیں یؤمنون بالغیب ایمان لا لیا غیب پر، اب آپ کو یخشون ربہم بالغیب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے بن دیکھے، الحمدللہ۔ So this was the translation. Now let's look into Tajweed rulings and recite this for many times. جب ریسائٹ کر رہی ہوں گی تو اس چیزوں کو مائنڈ میں رکھیں، جب 11th آیت کو پڑھتی ہیں تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم ان میں سے نہ بنا جن کو جہنم میں ڈال کر دھتکارا جائے گا، اور جب آیت نمبر 12 آپ پڑھیں گی تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے بنا جن کے لیے تو نے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے، جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور وَأَجْرٌ كَبِيرٌ بھی ہے نا، سبحان اللہ۔ I hope you all are finding this easy to memorize and easy to understand as well. I hope یہ رمضان کا جو کورس ہے آپ سب کو فائدہ دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی اس میں ہماری کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو معاف فرمائے اور ہم سے اس کام کو قبول فرمائے، آمین۔ تو ہم میٹنگ کو کلوز کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔